السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد بیان کر رہا تھا کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا تو اس کو فائدے کیا ہوں گے اور اس کے حالات اور صفات کیسے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آدمی محبت کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرے گا، کیونکہ یہ اصول ہے۔ محبوب کا محبوب تو محبوب ہوتا ہے، اور محبوب کا جو دشمن ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو دشمنان رسول کے ساتھ خواہ کوئی بھی آپ سے دشمنی رکھے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مرزئی ہو، کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، دہریہ ہو، اس سے مومن کو محبت نہیں بلکہ دشمنی رکھنا چاہیے۔ اس طرح جو سنت کے خلاف کرنے والا ہوگا، اللہ کا بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس سے دوری اختیار کر لے گا۔ جو سنت پر چلے گا اس سے محبت رکھے گا، جو سنت سے ہٹے گا دشمنی تو دشمنی ہوئی نا، دشمن سے تو بالکل ہی دور رہنا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو سنت سے نفرت کرتا ہے، سنت سے دور ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس سے بھی محبت نہیں رکھتا، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں سے وہ آیت لمبی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے مخاطب آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت پر بھی ایمان رکھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف کے ساتھ محبت رکھے۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان اللہ پر اور آخرت پر، یہ یاد رکھیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے مراد پورا دین ہوتا ہے۔ اول
اللہ پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ باقی درمیان میں سب کچھ ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس واسطے یہ دو عام طور پر جملے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ کہیں دوسری چیزوں پر ایمان لانا باقی چیزوں کے پر بھی آتا ہے، لیکن زیادہ یہ آتا ہے۔ آمین باللہ و رسول بھی آتا ہے، کتب پر ایمان لانے کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہیں یہ دو، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا، یعنی پورے دین پر ایمان رکھنا مراد ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے مخالفوں پر جو ہے جان نچھاور نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان سے پیار نہیں کرتا، ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ بہت قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے والدین ہوں، او ابناءہم، یا ان کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں ہوں، پوتے پوتیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، یہ سب ابنا میں آ جاتے ہیں۔ او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، بہنیں بھی اس میں آ گئی، بھتیجے بھی آ گئے، بھانجے بھی آ گئے، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، اور پھر ان کے متعلقات۔ او عشیرتہم، یا پورے قبیلے کے لوگ، جس قوم سے کوئی ہو اس قوم سے بھی محبت رکھتا ہے، جس خاندان سے اس سے پیار رکھتا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، اس کے خلاف بات نہیں سن سکتا کہ یہ میری قوم ہے۔ تو یہ چار نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے والے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ رشتے میں قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ محبت رسول کا فائدہ ہے۔ پھر باپ کو باپ نہیں سمجھتا جو ایمان نہیں لاتا۔ صحابہ کرام اس کے اول مخاطب، فائدے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نتائج بھی بتایا، جو ایسا ہو وَلَوْ كَانُوا أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، جو ایسے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیتے ہیں، یعنی پکا کر دیتے ہیں۔ لکھنے کے بعد ایک چیز محفوظ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ پکا کر دیتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، پھر موقع بہ موقع ضرورت کے مطابق جہاں بھی اس کو مدد کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ دشمنی اپنے رشتہ داروں سے لے کے بیٹھا ہے تو اس کو اللہ بھی مدد نہ کرے تو کہاں جائے گا یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کے دل میں نورانیت پیدا کر۔ تائید کی کئی صورتیں، کبھی فرشتے بھیج کر، بدر میں جس طرح آئے تھے فرشتے آئے تھے، ساری دنیا مانتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ بدر میں فرشتے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو ایسے ہی کر سکتے سب کچھ، لیکن دل کو مطمئن کے لیے کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، چاہے فرشتے بھیج دیں
چاہے فیضان غیبی سے مدد کرے، اس کے دل کو مطمئن کر دے، کوئی نہیں تو اللہ تو میرا ہی ہے، یہ نظریہ رکھ کر وہ چلتا رہتا ہے، دل میں نورانیت پیدا کر دے، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو دنیا میں ان کی زندگی ہوگی، يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں سے 4 نہروں کا ذکر فرماتے ہیں، باقی چیزوں کا بھی کہیں بیویوں کا ذکر بھی ہے، بچوں کا ذکر، سب چیز کا ہے ذکر، لیکن زیادہ تر جنات تجری من تحتها الانہار کے لفظ ہیں کہ ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، نہریں ساتھ بہتی ہوں گی، نیچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ بہتی ہوں گی، جس طرح نہر کے کنارے پہ گھر ہوتا ہے اور ساتھ نہر بہ رہی ہوتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے نیچے نہر بہ رہی ہے، تو نہریں بہتی ہوں گی۔ اور سورہ محمد میں ہے کہ کیسے نہریں ہوں گی، وہ نہریں ایسی ہوں گی خالص پانی جو کبھی نہ خراب ہو، خالص دودھ جو بہترین ہو، خالص شہد اور خالص شراب، ان 4 چیزوں کی نہریں بہتی ہوں گی، اس جنت میں داخل کریں گے۔ اور رضی اللہ عنہ ورضون، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، یہ جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا راضی ہونا، جس پر اللہ راضی ہو جائے گا بس اس کے بیڑے پار۔ یہ اس نعمت کا اعلان اللہ تعالیٰ جنت میں کریں گے جب بہت نعمتیں انسان لے چکا ہوگا، دیدار بھی کر چکا ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی چیز اور، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جنتیوں کے ذہن میں تو کچھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اور کیا مانگے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آرزی تو میں راضی ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو کوئی خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دنیا میں دی، چند نام لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اور ان کے متبعین کے، سب کو خوش کیا، اس میں سب ہم بھی آ سکتے ہیں اگر ان کی اتباع کی تو ہم بھی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی الفاظ ہیں، مہاجر اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے، اس کی کوئی قید نہیں، وہ قیامت تک آنے والے ہیں، جو لیکن چلیں اس طرح جس طرح مہاجر اور انصار صحابہ کرام چلیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور آخر میں اور فرمایا، کیا جملے ایک سے بڑھ کر، اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، کیا شان دیا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ خبردار، توجہ، یاد رکھو، سن لو کہ جو اللہ کے گروہ میں داخل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گروہ میں داخل کر کے کامیاب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا